أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، خطبے کے دوران جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الجاثیہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت بڑی سرزنش فرمائی کہ وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش اور تمنا کے پیچھے چل نکلتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرف جی نے لگایا یہ اس طرف چل نکلا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی کوئی پرواہ نہ کی. اس کو اللہ ذوالجلال نے خواہش پرست قرار دیا ہے، ہوا پرست قرار دیا. اللہ، اور کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش اس کا الہ ہے. قابل غور بات یہ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو بد نصیب کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ حالانکہ خواہش کو کوئی کافر بھی اب معبود نہیں مانتا، کوئی بڑے سے بڑا کافر وہ خواہش کو اپنا معبود نہیں مانتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو معبود قرار دیا ہے کہ یہ اس کا معبود ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تابعداری تو کرتا نہیں، اللہ کے حکم کی فرم برداری تو کرتا نہیں، یہ تابعداری کرتا ہے اپنے من کی، اپنی چاہت کی، جس طرف چاہا اس نے لگا دی. مار دو اس کو اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے جتھے کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے تکبر کی بنا پر لگا دو اس کو ٹکانے، لگوا دیا. اسی طرح لوٹ گسوٹ، بددیانتی، خیانت، چوری، مال کا غبن، یہ جتنی معاملات ہیں یہ سب خواہش پرستی کرتے ہیں، اور خواہش کے پیچھے ہرس لگی ہوئی. یہ ہرس کا نتیجہ ہے یہی خواہش پرستی. اللہ اکبر. اور جس کے نتیجے میں جائز اور ناجائز ہر کام کر گزرتا ہے.
اس کو اللہ ذوالجلال نے الہ کہا ہے، اس خواہش۔ اور مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا اس کو معبود ماننا ہے، اس کو اپنا معبود ماننا ہے، وہ مانے یا نہ مانے کہ یہ میرا معبود ہے، لیکن ہے وہ اس کا معبود۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں اور بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جس طرح کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ یاسین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا تمہارے ساتھ میرا عہد و پیمان نہ تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اب کوئی بھی جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کرتا ہے اس کو شیطان سمجھ کے تو نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس کو شیطان کہا اور شیطان کو معبود کہا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اور شیطان کے حکم، شیطان نے جس طرف لگایا کہ اس کی پرستش کرو، اس کی نظر و منت مانو، اس کو سجدہ کرو، اس کا طواف کرو، اس طرف لگ گیا۔ تو یہ اطاعت شیطان کی عبادت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرو۔ حالانکہ ان کا باپ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور بتوں کی پیروی نہیں ہوتی، پیروی شیطان کی ہوتی۔ یہ اور بہت سی دوسری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کی اطاعت کی جائے وہ اس کا معبود ہے، وہ اس کو معبود مانے یا نہ مانے، وہ اس کو اپنا الہ مانے یا نہ مانے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے۔ اہل عرب وہ اس کے معنی جانتے تھے، اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، سب مخالف ہو۔ جو صادق و امین کہتے تھے وہ بھی مخالف ہو، جو ان پر پہلے جانیں قربان کرتے تھے وہ بھی جانی دشمن بن گئے، اور کہا انہوں نے اجعل الآلہۃ الہ واحد، ایک ہی الہ بنا دیا، باقی معبود کہاں گئے، باقی الہ کہاں گئے؟ یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ کہاں گئے باقی؟ اب ان کو وہ الہ کہتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، مگر آج جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو الہ تو نہیں کہا جاتا، عبادت ضرور کی جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ بیچارے الہ کے معنی ہی نہیں جانتے۔ وہ جانتے تھے تب انکار کیا، یہ جانتے نہیں ہیں تب کام وہی کرتے۔ اللہ اس گمراہی سے بچائے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے کچھ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ فرمایا، یہ اس کے برعکس کام کرتا ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ یہ خواہش پرستی اس کا معبود ہے، اس کا الہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے تو اللہ نے اپنے ازلی علم کی بنا پہ گمراہ کیا، یعنی اللہ نے اللہ کا علم مخلوقات یا موجودات کے موجود آنے کے بعد نہیں، جس طرح ہمارا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا علم
پوری مخلوق کے بننے سے، زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے، سورج چاند کے بننے سے بھی پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کا سب کا علم تھا، کیا ہونا ہے، کس نے آنا ہے، کب جینا ہے، کب مرنا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، سب اللہ رب العزت کو پتا۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اور علم بھی صحیح ہے۔ اللہ کے علم میں غلطی اور خطا نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی نسیان یا خطا کا امکان ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کو یاد ہے سب کچھ۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر آگے فرمایا ہے نا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ان کے دلوں پر جو مور لگا دیا ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں پر پردے مورے لگا دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنا پر کہ ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے نہیں سمجھیں گے، یہ اپنی خواہش کے غلام رہیں گے۔ یہی وہ حقیقت ہے کفار کے لیے ابدی اور دائمی عذاب کی۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں، کفار کے لیے دائمی اور ابدی عذاب کی یہی حقیقت ہے کہ جو یہاں بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں، اگر ان کو طویل عمر دے دی جائے پھر بھی یہی گمراہی اختیار کریں، پھر بھی یہی اسی ہوا پرستی میں، خواہش پرستی میں یہ زندگی گزارے گے، یہ میرے انبیاء کی اطاعت اور میرے پیغمبروں کی فرم برداری نہیں کریں۔ اس ازلی علم کی بنا پر اللہ ذوالجلال نے یہ سزا پہلے سے سنا دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ یہ اتباع ہوا ایک تو عام انسان ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ بات فرمائی تھی۔ نبی ہوتا ہے، لیکن نبی کو بھی ہوا پرستی، خواہش پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ اے داؤد، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، لوگوں کے فیصلے کرو تو حق کے مطابق کرو، خواہش کے مطابق نہ کرو، خواہش کے غلام نہ بن۔ جو دل میں آئے، کسی کی حمایت، کسی کی مخالفت میں تمہارا حق سے پھرنا، یہ تمہاری گمراہی کا سبب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُزِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی راہ سے یہ گمراہ کر دیں گے۔ نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب نبی کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، میں اور آپ کی کیا حیثیت پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی خواہش اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی پر عمل کریں؟ بلکہ قرآن مجید سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی نافرمانیاں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی یا نبی علیہ السلام کی، اس تمام کا سبب یہی خواہش پرستی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی تابعداری نہیں کرتے، آپ کی بات کو مانتے نہیں، تو فَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں یہ کہ انما یتبعون اہواہم، یہ اپنی خواہش پرستی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا فمن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے مد مقابل اپنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے؟ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اور ساتھ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
ایسے ظالموں کو اللہ ذوالجلال ہدایت نہیں دیتے۔ وہی جو یہاں اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے بات فرمائی، یہاں ایک بات علماء نے کہی ہے، وہ یہ کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اضل، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وہ مشرک اور کافر ہے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا گمراہ وہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ اگر یہ کفر اور شرک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضلہ نہیں ہے۔ تو یہ اضلہ کہتے ہیں، اس بات کی دلیل اور قرینہ ہے کہ اس کی یہ گمراہی کفر و شرک کے برابر ہے۔ بات سمجھے؟ اس کی یہ گمراہی کس کے برابر ہے؟ شرک و کفر کے برابر ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں کو ان کے دلوں پر مہریں جم دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے مقابلے میں خواہش کے نتیجہ۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں، سمجھانی چاہتا ہوں، کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اللہ کرے مجھے اللہ توفیق بھی دے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی۔ اس وقت جو ملک میں ایک قانون نافذ کیا گیا ہے، وہ اب تو نہیں نافذ ہوا، وہ قانون پاس ہوا ہے 2018 میں، دیر کا پاس ہوا ہے، اور اس کی تنفیذ اب ہو رہی ہے۔ اس قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کو فی الفور نافذ کیا جائے، اور اس قانون کو مئی 2022 کو نافذ کر دیا گیا ہے آپ کے ملک میں۔ صدر نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی مرد 18 سال کا یا اس سے زیادہ، یا کوئی عورت 18 سال کی یا اس سے زیادہ، مرد جا کے نادرا کے دفتر میں کہتا ہے میں تو عورت ہوں، تو وہ ان کو عورت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، عورت کا کیا بنا دیں گے؟ شناختی کارڈ بنا کے دے دیں گے۔ اور اگر کوئی عورت جا کے کہے کہ میں تو مرد ہوں، تو اس عورت کو نادرا والے مرد کا شناختی کارڈ بنا کے دے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ 1973 سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ 1973 سے پہلے مرد اور عورت کے مابین شناخت کی بنیاد کیا تھی؟ مرد اور عورت کے مابین شناخت کی بنیاد کیا تھی؟ مرد اور عورت کے مابین شناخت کی بنیاد معاشرہ اور ماحول تھا۔ خود معاشرے میں یہ بات خود بخود نمایاں ہو جاتی تھی کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ اس کے لباس میں فرق ہے، اس کی آواز میں فرق ہے، اس کی وضاحت میں فرق ہے۔ معاشرہ سمجھ لیتا تھا، لیکن اب معاشرہ نہیں سمجھتا، وہ جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے۔ نادرا اس کو مرد بنا دے، ناصرہ مرد کو عورت بنا دے، اس کو اختیار ہے۔ بات سمجھے یا کچھ؟ یعنی یہ اختیار اب کس کو ہے؟ معاشرے کو نہیں، ماحول کو نہیں، والدین کو نہیں۔ اس کے دور میں وہ اس کے اختیار سے 18 سال کے بعد نکل گیا، والدین کے اختیار سے وہ نکل گیا 18 سال کے بعد۔ اب کیا ہے؟ وہ نادرا میں جا کے، شناختی کارڈ کے دفتر میں جا کے وہ کیا کہے کہ میں مرد ہوں، اس کو مرد بنا دیا جائے گا، شناختی کارڈ دے دیا جائے گا۔ اور عورت ہے، مرد ہے، تو اس کو وہ کہے کہ میں عورت ہوں، تو اس کو عورت بنا دیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت تک 5000 سے زیادہ درخواستیں نادرا میں پہنچ چکی ہیں، مردوں اور عورتوں کی اسی
شناخت کو بدلنے کے لیے درخواستیں نہیں پہنچی، بلکہ المیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اب یہ شناختی کارڈ دیا جانے لگا ہے، شناختی کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 19,000 مردوں کو عورتیں بنا دیا گیا ہے اور 15,000 سے زیادہ عورتوں کو مرد کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، شناختی کارڈ دے دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو، اس کی 2 جنسیں بنائی ہیں۔ اس کی کتنی جنسیں بنائی ہیں؟ مرد اور عورت 2 جنسیں بنائی ہیں۔ اب یہ تیسری جنس کون بنا رہا ہے؟ سوچئے ذرا، اللہ نے 2 جنسیں بنائی ہیں، مرد اور عورت کی، اور اب یہ تیسری جنس بنانے والا کون ہے؟ یہ انسان ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا قانون ہے، اور ہمارے سارے نمائندے ہیں اسمبلیوں کے، سب وزراء، صدر، سب یہ سب کے سب ان اللہ مجرم ہیں، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے باغی ہیں۔ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں اب یہ مرد ہے اب یہ عورت ہے۔ یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ سوچئے ذرا، یہ اختیار کس کو دیا ہے؟ کس نے دیا ہے ان کو کہ مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے؟ اور پھر ظلم یہ ہے کہ ان کو اسی تیسری جنس کی بنیاد پر ہر دفتر میں، تعلیم گاہوں میں، ہسپتالوں میں، فوج میں، ہر جگہ ان کا کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے تیسری جنس کا۔ گویا کہ یہ تیسری جنس منوائی جا رہی ہے۔ بات سمجھے، انسان اللہ نے تو بنائی تھی 2 جنسیں، لیکن اب یہ بنا رہے ہیں تیسری جنس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ در حقیقت اسی آزادی رائے کی صدائے باز گشت ہے جو ایک وقت سے ایک مدت سے ہمارے ملک میں پنپنا رہی ہے۔ انسان آزاد ہے، آزاد ہے، جو چاہے کرے، اور اسی کے تناظر میں آپ کے ملک میں یہ نعرے لگائے گئے تھے، میری مرضی اور میرا جسم، وہ بھی اسی پس منظر میں نعرے لگائے گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیفیت اور یہ حیثیت ہے آزادی کی، آزادی یہ رائے کے نتیجے میں، اور کسی کا نتیجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آزادی کے خلاف ہے، یہ بھی آزادی کے خلاف ہے کہ ایک مرد کو مرد بنایا جائے، یہ جبر ہے اس پر۔ اگر وہ عورت بننا چاہتا ہے تو وہ بن جائے عورت، اور اگر وہ عورت ہے اس کو عورت رہنے پر مجبور کرنا یہ بھی جبر ہے۔ وہ عورت مرد بننا چاہتی ہے تو سرٹیفکیٹ دے دیں گے وہ عورت مرد ہے۔ سمجھے کچھ مسئلے کی حقیقت کہ یہ جبر ہے، بلکہ یہاں تک اخبار ہے، اخبار میں یہاں تک آیا ہے۔ آپ اب میڈیا میں، اخبارات میں، روزناموں میں، یا آپ کے یہ موبائلوں میں اب یہ بحث نہیں آ رہی ہے۔ 15-20 دن سے کبھی آپ نے کوئی خبر سنی ہے، اخبار میں پڑھی ہے؟ اس کے خلاف پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے خلاف علماء آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا پر اس کو کور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، اور جو کچھ نشر ہو رہا ہے وہ صرف ناموں میں اور ہفت روزوں میں نشر ہو رہا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے ان کو کون پڑھتا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ حکومت سمجھتی ہے ان کو کون پڑھتا ہے؟ روزناموں میں اگر خبر چھپے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے، اگر اس کی اجازت دے دی۔ اس لیے اخبارات پر پابندی، یا آپ کے میڈیا پر پابندی،
کہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس آزادی کی انتہا آپ یہ دیکھیے، دکھ کی بات یہ ہے، یہاں تو ابھی یہی تک ہے، امریکہ میں وہ بھی ہے، نیو یارک میں ایک علاقہ پورا وہ ہے جہاں مرد اور عورتیں ننگی رہتی ہیں، لباس بھی ان پر نہیں، ان کے اوپر نہیں ہے، ان کو ایک علاقے میں محدود کیا گیا ہے کہ پورے شہر میں کم نہ رہو، یہ غلاظت ایک جگہ پر پھیلاؤ، ایک جگہ پر۔ اور وہاں اب اس سے اگلا اقدام ہے، جس طرح یہ جبر کہا گیا ہے، انسان، میں انسان ہوں، یہ بھی تو جبر ہے، یہ بھی میرے اوپر جبر ہے، میں حیوان بھی ہو سکتا ہوں، میں کتا بھی ہو سکتا ہوں، میں بندر بھی ہو سکتا ہوں، میں خنزیر بھی ہو سکتا ہوں، بندروں کی بولی، خنزیر کی بولی، کتوں کی بولی، پوری طرح کھانا، یہ بھی یورپ میں شروع ہو چکا ہے۔ اس آزادی، آپ اندازہ کریں کہ یہ آزادی کہاں تک پہنچے گی، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں۔ ہم جب کہتے تھے کہ یہ آزادی ہلاکت کا باعث ہے، انسانیت کی دشمن ہے، یہ ہمارے ماحول اور ہمارے خاندانی نظام کی دشمن ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب کوئی سمجھ آنے لگی ہے۔ اب مجھے بتلائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، والوالدات یرضعن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، باپ کی اولاد ہے، لڑکیاں اور لڑکے ہیں، تو لڑکی کو نصف ملے گا، لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، اللہ کا قانون ہے، سورۃ النساء میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں اب اس قانون کے نتیجے میں تبدیلی کیا آئی ہے، اور یہ باقاعدہ آپ کے اسی آئین میں لکھا ہوا ہے، جو پاس کیا گیا ہے اسمبلی میں، اس آئین میں یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت وہ نادرہ کے دفتر میں جا کے کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، اس کو سرٹیفکیٹ اور اس کا یہ بنا دیا جاتا ہے وہ شناختی کارڈ، تو وہ وراثت میں حصہ مرد کے برابر پائے گی۔ بتلائیے یہ اللہ کے حکم میں مداخلت ہے یا نہیں؟ اور یہ مداخلت کرنے والے پھر کس دائرے میں آتے ہیں؟ یہ ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے، ہمارے وزراء اور ہمارے صدر، ان کو کوئی اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور میں یہ بات پوری اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہ سارا ایجنڈا یورپی یونین کا اور امریکہ کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2022 میں 2000 کہا تو ہمیں یہ جاتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت قبول نہیں، مجھے آپ بتلائیے امپورٹڈ قانون قبول ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بغاوت کرتے ہوئے جو باہر سے نافذ کیا ہوا، ٹھونسا ہوا، مجبور کر کے کہ یہ بناؤ قانون، یہ جتنی حکومتیں ہیں، جتنے تبدیلیاں آتی ہیں، بلا امتیاز ابھی تک کیفیت یہی ہے کہ وہ سب یورپ کے اور امریکہ کے غلام ہیں، جو وہ کہتے ہیں یہ وہ نافذ کرتے ہیں۔ کئی بار یہ میں بات کہہ بھی چکا ہوں، جو وہ اشارہ کرتے، اور ہر آنے والی حکومت وعدہ کر کے آتی ہے کہ آئندہ ہم یہ کریں گے۔ ایک گروہ سے ایک اتنا کروایا، اس کے خلاف آواز اٹھنے لگی، دوسرے کو آگے کر دیا، لو جی اتھوں اگے تسی کام کرنا ہے، اس سے آگے تم نے قدم بڑھانا ہے۔ یہ پوزیشن ہے ہمارے ملک کی، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو پھر یوم آزادی بناتے ہوئے۔ کس منہ سے یوم آزادی؟ ہم آزاد ہیں؟ ہم نہ تعلیم میں آزاد، نہ ہم دفاع میں آزاد، نہ ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد، نہ قانون میں آزاد۔ کیا آزادی ہے ہمیں؟ صرف یہ کہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہو گئے،
یہ تو اللہ کا شکر ہے ان کے غلام نہیں رہے، یہ شکر ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن جو حقیقی اور صحیح آزادی ہے وہ نہیں ہے۔ اگر حقیقی آزادی کیا ہے کہ جو وہ کہیں وہ ہم مانیں گے۔ اگر امپورٹنٹ حکومت نہیں تو امپورٹنٹ قانون کیوں ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ کتاب و سنت کے خلاف جو قانون ہیں وہ کیوں ہیں؟ نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آئین کی کتاب کی شرط نمبر 3 میں لکھا ہے کہ کوئی قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ آپ بتلائیں کہ یہ قانون سارے کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اس کو پاس کرنے والے آئین کے بھی دشمن ہیں، مخالف ہیں، اور اللہ کے رسول کے بھی مخالف ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی بغاوت ہے، اور یہ آئین سے بھی بغاوت۔ اور آپ دیکھیں کہ 2020 میں اسی حکومت کی تبدیلی میں ایک رولز پیش کیا گیا، اسی قانون، اسی آئین کے تناظر میں، اسی 2020 میں، کیا کہ یہ جو جناب ٹرانسجنڈر قانون پاس ہوا ہے، ہم اس قانون کا تحفظ کریں گے، بلکہ یورپی یونین جو کہے گی جس طرح اس میں آگے تبدیلیاں کرے گی ہم بھی تبدیلیاں کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جو کچھ وہ کہے گی ہم مانیں گے۔ 2020 میں یہ رولز طے ہو چکا ہے کہ ہمارے بابا آدم جو کچھ ہمیں کہیں گے ہم اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اسی کے نتیجے میں دسمبر 2020 میں امریکہ نے $25 ملین کی امداد دی تھی، $25 ملین کی امداد دی تھی 20 دسمبر کو، اسی قانون کو آگے بڑھانے اور اس کو پاس کرنے اور کروانے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اور ایک وزیر، اس کا تو بیان ہے باقاعدہ کہ اس قانون پر عمل درآمد ہم نے کروایا ہے، فخر سے کہتی ہے وہ۔ میڈیا پر چند روز پہلے یہ بیان آپ نے شاید پڑھا ہی ہو، نام نہیں لینا چاہتا میں اس کا، کہ یہ ہماری حکومت کا کارنامہ ہے کہ اس قانون پر ہم نے عمل کروایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی نہیں بلکہ یعنی اسلام شہادت کا قانون نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وراثت کا قانون، اس کے نتیجے میں مجھے سوچئے گھر گھر لڑائی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب گھر میں 18 سال تک ایک لڑکی پلتی رہی، باپ فوت ہوا، مال کی خاطر وہ نادرا کے دفتر میں جا کے لڑکا بن گئی، تو گھر والے اور اس کے درمیان ہمیشہ کے لیے مفارقت، لڑائی اور جھگڑا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ لیکن آئین کیا کہتا ہے آپ کا کہ جو اس کے خلاف کرے گا، مخالفت کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے۔ یک نشد دو شد، یہی نہیں، ہر مرحلے میں، ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں، بلکہ عثمان مغل، اخبار میں خبر آئی ہے یہ، عثمان مغل باقاعدہ عائشہ مغل بنی اور وہ طلبہ کو جناب عورت کے روپ میں پڑھا رہی ہے۔ اب مرد کو پڑھائے یا مرد کو عورت پڑھائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد کو، مرد عورتوں کو، یہ جو تفریق اور آج تک ہمارے کالجوں میں ہے کہ یہ لڑکیوں کا سکول ہے، یہ لڑکیوں کا کالج ہے، یہ مردوں کا کالج ہے، گویا اس قانون کے تحت یہ تفریق بھی ختم ہو گئی۔ اگرچہ وہ کالج ہے لڑکیوں کا، لیکن مرد لڑکی بن کے اس کو پڑھائیں گے اور کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے اور بتلائیے اور سوچئے اللہ کے لیے کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کی نہ جو دینی شناخت ہے وہ باقی رہ رہی ہے، اور نہ ہی اس کی سرحدی شناخت جو ہے اس کو باقی رکھنے کی جو ہے نا وہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہے۔
ہمارا آدھا ملک تو پیدل چلا گیا، اور یہاں اس ملک کے بارے میں بھی جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، سرحد میں جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ اور پھر یہ تقسیم صوبوں کی اور آپس میں ان میں ٹکراؤ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک کے خلاف۔ وفاق اور صوبوں کو آپس میں ٹکرانا یہ بیرونی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے اور ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، فوج کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اور ہمارے جو کچھ اس وقت دھمال چوکڑی لگی ہوئی ہے، کیا اس پر ہندوستان بغلے بجا رہا ہے یا نہیں بجا رہا؟ وہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ اس سے فوج کا مورال کمزور ہو رہا ہے، اس کی عزت اور وقار خاک میں مل رہی ہے ان قسم کے اقدامات کے نتیجے میں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، یعنی نظریاتی اعتبار سے بھی، اور کہنا چاہیے کہ سرحدی اعتبار سے بھی۔ پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، اور بعد میں شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ایک صاحب آئے تھے جس نے اسلامی ختم کرنے کی کوشش کی تھی صرف جمہوریہ پاکستان، لیکن اس کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی، نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، اس کی یہ سازش اقدام ناکام ہوا۔ ان حضرات کی یہ سازشیں بھی ناکام ہو سکتی ہیں بشرطے کہ مسلمان متحد ہوں۔ یہ جماعتوں کی تفریق، ان کا انتشار، ان کی سر پھٹول، یہ بات اسی بنا پر کروائی اور کی جا رہی ہے تاکہ ختم نبوت کے مسئلے کی طرح یہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کرے اتفاق کر کے جس کے نتیجے میں ہمیں اس قسم کے بیہودہ آئین کو واپس لینا پڑے۔ یہ ساری سازشیں اس پس منظر میں ہو رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کو ان سازشوں سے بچائے، بیرونی سازشوں سے بھی اور اندرونی سازشوں سے بھی۔ اور اس میں بلا تفریق میں عرض کروں گا کہ جتنے ایم این اے ہیں، جتنے ایم پی اے ہیں، جتنے سینیٹر ہیں، جتنے وزراء ہیں، جو بھی صدر ہے، وہ سب اللہ کے ہاں مجرم ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں، اور ہم مسلمانوں کے ہاں بھی مجرم ہیں۔ مجرم یا نہیں مجرم؟ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی مجرم ہیں، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھے کہ ہم اس ملک میں کیا انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی شناخت وہ اسلام سے باقی رکھ بھی رہے ہیں یا اس کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ سوچیں اپنے انداز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اس گمراہی سے ہمیں بچائے۔ یہ ایک دیر سے ارادہ تھا کہ اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ آگاہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں وہ سب باتیں ختم کرتا ہوں۔ آئندہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو جہاں سے وہ ہمارا سورۃ الزمر کا سبق ختم ہوا تھا، آئندہ خطبے سے انشاءاللہ اس سے آگے سورۃ الزمر کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھنے کی، قرآن کو سمجھانے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔